کیا تلاوت قرآن کا ثواب مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں، البتہ اولاد کے نیک اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. یہ ہے اصل بات. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے. ایک علم کی بات جو خود اس نے خدمت کی، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے کی ہوئی ہے. دوسرا صدقہ جاریہ، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور نیک اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے وہ آٹومیٹکلی ثواب پہنچتا ہے. ایصال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. برصغیر میں کم و بیش 90% رفع دین نہیں کرتے، اور علماء بھی لاتعداد گزرے ہیں. کیا ان کو علم نہیں تھا؟ برصغیر میں 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے. کیا انہیں علم نہیں تھا کہ داڑھی ہے؟ ہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جی، داڑھی تو قرآن و سنت میں ہے. ٹھیک ہے، باقی ان کو علم تھا یا نہیں تھا اس چیز کو چھوڑیں. آپ یہ بتائیں کتاب و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اصل چیز ہے. علماء کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب میری آپ نے زبان ضرور کھلانی ہے، یہ تھوڑی کھول چکا ہوں پہلے. نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، ان کا حل بتائیں. نماز کے دوران وسوسوں کا حل یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے. ایک تو ترجمہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا یہ کام کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا، اپنے تصور میں یہ سمجھیں کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. بے شک آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ تصور کریں الحمدللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اس پہ آپ غور و تفکر کریں اور پیرلل میں اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں. بس دماغ 2 ہی کام کر سکتا ہے، تیسرا کام وہ نہیں کر سکتا. تو 2 کام میں نے آپ کے دماغ کو بتا دیے. ایک پڑھتے ہوئے وہ آپ سمجھیں میں کسی جگہ سے لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں، پلس اس کا ترجمہ ذہن میں لے آئیں انشاءاللہ. ہمارے چچا نے ہم پر بہت ظلم کیا، اب وہ معافی مانگ رہے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، اور بدلے میں ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہی بتا دیں آپ، اچھی بات ہے، معاف کر دیا. اگر بریلی مسجد میں نمازیں جمع کرنی ہو تو دوسری نماز کے لیے اقامت ضروری ہے. اقامتیں 2 ہی ہوں گی، سنت یہ ہے اذان 1 اور اقامت 2. تو آپ اقامت کہیں. اگر ہاں تو وہاں تو نمازیں جمع ہی نہیں ہوتی، تو بھئی نہیں ہوتی تو اگر آپ کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ جماعت کروا لیں، ورنہ آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں. اگر صبح کی نماز میں فرض رکعت کی جماعت شروع ہو جائے تو کیا پہلے سنت شروع کریں گے یا فرض جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے؟ واضح حدیث ہے مسلم شریف میں، بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے کہ جب فرض کی اقامت ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز درست نہیں ہے. جب فرض کی اقامت ہو جائے تو نماز تو بعد کی بات ہے، اقامت بھی ہو تو آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی. جماعت سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت سے پہلے نماز، اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ یعنی 10 منٹ رہتے نماز میں، لیکن اپنی نماز فرض پڑھ کے تو نہیں جائے. ہاں تو پڑھ سکتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی. اگر آپ کی مجبوری ہے تو پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. دبئی اسلامک بینک میں جاب کرتا ہوں، یہاں پرسنل لون دیا جاتا ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ پرسنل لون تو نہیں ہوتا، وہ مداربہ یا مشارکہ کے ذریعے کرتے ہوں گے، خالی تو لون نہیں دیا جاتا. وہ کیسے لون دے سکتے ہیں؟ یہ کس کا سوال ہے؟ یہ دبئی اسلامک بینک والا؟ ہاں کیا پر 10-12% میں؟ جی سود ہے نا، نہیں لے سکتے. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ علماء کی محبت اختیار کریں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ صحبت، علماء کی صحبت، بالکل علماء کی صحبت اختیار کریں، لیکن بچ بچا کے. نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہونے والا شخص کیا تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رفع دین کرے گا؟ جب آپ امام کے ساتھ شامل ہو گئے نا، پھر آپ نے اسی کا حصہ بن جانا ہے. مثلا جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ تشہد بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ آپ کی پہلی رکعت ہوتی ہے. پہلی رکعت میں تو تشہد نہیں ہوتا. آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھا ہوا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ شروع کر دیں، اور اگر امام رفع الیدین کر ہی نہیں رہا، پھر آپ جس طرح مرضی رفع الیدین کریں، پھر تو آپ کو اختیار ہے. مسجد میں جو مانگنے آتا ہے عورت یا مرد، ان کو دینا چاہیے. یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہیں. ہاں مسجد کے دروازے پہ اگر کوئی کھڑا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو آپ ضرور دے دیں اس کو.
امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں، کیونکہ امام وقفہ نہیں کرتے. جب وقفہ نہیں کرتے تو بس سن لینا ہی کافی ہے. تفصیلی اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہے امام کے پیچھے فاتحہ. درود شریف قبرستان میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ قبرستان میں تو جا کے آپ نے صرف قبرستان کی دعا ہی پڑھنی ہے. ہاں اس سے پہلے درود اور حمد پڑھنی ہے آپ نے، وہ آپ پڑھ لیں. باقی فضائل وغیرہ تو کوئی اس حوالے سے رپورٹ نہیں ہوئے. جنرل دعا کا پروٹوکول ہے کہ آپ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھیں، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. اور دعا وہ مسلم شریف میں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. اینڈ پہ آپ کو ریسرچ پیپرز ملیں گے، ان میں جو پہلا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی وہ دعا لکھی ہوئی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ، ریٹائرمنٹ اور جی پی فنڈ لینا جائز ہے؟ جی پی فنڈ اور یہ سارے فنڈ درست ہیں لیکن وداؤٹ انٹرسٹ. جو اس میں انٹرسٹ والا پورشن ہے وہ آپ استعمال نہیں کریں گے. انٹرسٹ فری کروائیں جس طرح میں نے بھی کروایا ہوا تھا. اور اگر انٹرسٹ فری نہیں ہوتا تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب ریٹائرمنٹ کے وقت ملے تو جو سود والا پورشن ہے اس کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی اور کو دے دیں اور باقی رقم آپ استعمال کر لیں. برصغیر میں اسلام زیادہ تر بزرگ جیسے کہ علی اجویری، بابا فرید وغیرہ نے پھیلایا. وہ لوگ جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا جیسا کہ آپ اور ہم سب کے باوجود. تو کیا ان کا احسان نہیں ہے؟ میرے بھائی یہ احسان ہم مان لیتے ہیں. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا احسان انہوں نے مان لیا ہے تو سیدھی سی بات ہے. اور یہ کہہ دیں کہ یہ اس کی بزرگی کی بھی دلیل ہے. وہ سارے یہ کلیم جو اپنے بابوں کے کلمہ پڑھانے کے اوپر کر رہے ہیں نا، وہ سارے کلیم یہ ذاکر نائک کے بارے میں مان لیں اور ٹائم قیامت تک ہے تو پھر ہم یہ مان لیں گے. ادھر آپ کو سنائیں گے جی بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو سرکار آپ کے بزرگوں کے بارے میں پھر ہمارا یہی موقف ہے. اور مجھے بتائیں یہ ان گوروں کا ہم پہ احسان نہیں جنہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا ہے؟ نہیں تو آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہی نہ ہوتا. تمہارے بزرگوں نے تو پرنٹنگ پریس نہیں بنایا. آج 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں. آپ 2.25 کروڑ کیا 2.25 لاکھ کیا 2.25 قرآن کے نسخے بھی نہیں تیار کر سکتے تھے اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا. تو یہ اجمیر شریف انہوں نے بنایا ہے، بغداد شریف انہوں نے بنایا ہے. یہ حدیث کی کتابیں جو پرنٹ ہو رہی ہیں ان کا احسان نہیں ہے. ہاں اگر آپ ان کا احسان مانتے ہیں تو اس طرح کا احسان ان کا بھی ہے. لیکن آپ کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا ہے نا جی، پیچھے تے اللہ سب کچھ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جدے کو مرضی کام لوے. ہاں ہوں سمجھ آئی تانوں. قرآن پاک احادیث کا علم سیکھنے کے لیے کیا استاد کا ہونا ضروری ہے یا ہم خود بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو خود بھی پڑھ رہے ہیں وہ استاد سے ہی پڑھ رہے ہیں، کسی استاد نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے نا. اور اس نے یقیناً کتابیں بیچنے کے لیے ترجمہ نہیں کیا بلکہ اس نے آپ کے لیے کیا. اسے تو عربی آتی تھی اور اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا ہوگا، فی سبیل اللہ ہی کیتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ملینز آف روپیز لیتے ہیں یہ ترجمہ کرنے کے. یہ جو بیچارے کروا رہے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا خرچہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہو گیا. آج اگر میں اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان سے آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا ترجمہ دکھاتا ہوں، تو آپ اعلیٰ حضرت سے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن، مجھ سے تو پڑھ ہی نہیں رہے. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں ڈائریکٹ کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہم تو ڈائریکٹ ان بڑے بزرگوں سے پڑھ رہے ہیں، خود ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے کہ جنہوں نے یہ ترجمے کیے ہیں ہماری زبان میں. اور ہماری زبان تو ہمیں آتی ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سے اکثریت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، عربی میں قرآن تھا، انہیں سمجھ آ گیا، تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں قرآن سمجھ آ جائے گا. آپ عربی بھی سیکھ لیں تب بھی انہوں نے آپ کی عربی نہیں ماننی. یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے جو ترجمہ کیا ہم وہ مانتے ہیں. تو ہم نے یہ ساری سٹوری ختم کر کے ڈائریکٹ ان کے تراجم ان کو دکھا دیے ہیں. بھاگنے کا کوئی راستہ دیا ہی نہیں ہے. حاملہ عورتوں کا چاند گرہن سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے جی، نہ سائنسی طور پہ نہ مذہبی طور پہ. بالکل فراڈ ہے جو مچایا ہوا ان لوگوں نے. والدہ کی وفات کے بعد کون سا عمل ان کے درجات میں اضافہ کر سکتا ہے؟ اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے مختلف طریقے بتائے. صدقہ اور خیرات کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. کیا مرد کے سائن کے بغیر میاں بیوی میں خلا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ اگر ہو جاتی ہے تو صلح کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر تو خلا ہوئی ہے نا، طلاق نہیں ہوئی ہے، تو صلح یہ ہے کہ نیا نکاح اور نیا حق مہر ہوگا. طلاق کے بعد تو صلح نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں. اور بسا اوقات خامن جان بوجھ کے کورٹ میں پیش بھی نہیں ہوتے تو 1 سائیڈڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو جاتا ہے. تو اس میں قصور انہی کا ہے نا. اگر آپ کو
سمن ملے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں. خلا کے بعد دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے, طلاق کے بعد نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کدھر تھے؟ جی ادھر ہی تھے. میرے شیعہ دوست مجھے اس کی حقیقت مانگتے ہیں. شیعہ کو کہیں آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں, بھائی ادھر ہی تھے. سقیفہ بنی ساعدہ پہ میری تفصیل یہ بھی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے. میرے رشتہ داروں کے پیر صاحب کہتے ہیں کہ میری دلی نماز ہو جاتی ہے. بھئی یہ دلی نماز تو خود بابوں کے ماننے والے بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے, تو یہ پتہ نہیں کون سے پیر صاحب ہیں. قرآن صحیح بخاری اور مسلم ان تمام کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے کس مترجم کی لی جائیں؟ جس مرضی کی لے لیں. ویسے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر جو پرنٹ ہوئی ہیں وہ آپ کو ڈھونڈنا بھی آسان ہے. وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھی ہیں, دارالسلام والوں کی بھی ہیں, یہاں سے بھی آپ کو مکتبہ اسلامیہ والی بھی مل جائیں گی, وہ آپ لے لیں. اولاد آدم میں مخصوص لوگوں کو ہی نبوت کے لیے کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ جسے چاہے وہ پوچھ سکتا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے. جس طرح اللہ نے یہ چنا کہ مرد معیشت کی تکلیف اٹھائے گا اور عورت پریگنینسی کی تکلیف اٹھائے گی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مرد پریگننٹ کیوں نہیں ہوتے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی. کیا حضرت علی خود خلافت کے طلبگار تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلافت کے طلبگار ہوں بھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے, تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ تو مجھے وزیر خوراک بنا دے, میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں. تو اگر یہ خواہش کسی صحابی کے دل میں ہو بھی بالفرض, تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہوتا ہے. کسی عورت کے نام پر کسی مسجد مدرسے کا نام رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں. کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ جی گھر میں دے سکتی ہے, لیکن پبلکلی اس کی آواز نہیں جانی چاہیے. اگر تقدیر میں جنت دوزخ لکھ دی گئی, پھر نیک کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے کہ تاکہ جنت میں پہنچ جائے. ہاں, اور اگر آپ نے جہنم میں جانا ہے تو آپ برے کام کریں, فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہی لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر بخاری مسلم میں. یہ سوال حضرت علی نے جب نبی الاسلام سے کیا تو آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والا عمل آسان ہو جائے گا, جہنمیوں کے لیے جہنم والا. تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنتیوں والے عمل آسان ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور اگر جنتیوں والے عمل آپ نہیں کر پا رہے, جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بجائے رونے پیٹنے کے جنتیوں والے کام شروع کر دیں, جنت میں چلے جائیں گے. رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ اسی پہ قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. نماز شروع کرتا ہوں لیکن زندگی میں آنے والی مشکلات سے مایوس ہو کر اللہ سے گلہ شروع کر دیتا ہوں, اس کے بعد نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. اگر اس طرح کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو چھوڑ دیں, ہاں, لیکن اس طرح تو مسئلے حل نہیں ہونے. مسئلے حل ہوں یا نہ ہوں, نماز ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں پڑھ رہے, آخرت کی تیاری کے لیے پڑھ رہے ہیں. ہاں, ایک بندے کو غصہ آیا ہوا ہے اور وہ کہے کہ جی چونکہ مجھے دھکا دے دیا تھا سمندر میں کسی بندے نے یا دریا میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے, تو بھائی ڈوب جاؤ گے. لیکن وہ کہے کہ مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کیوں دیا اور کس نے دیا. ہم کہیں گے بھائی کنارے تو لگو, پھر دیکھ لیں گے. لہٰذا یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, ان سے نکلنے کے لیے آپ کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ شکوہ کریں گے دنیا کے اعتبار سے, اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہیں نا, ہمیشہ کی جو کامیابی ہے اس کو تو نہ اپنے ہاتھوں سے خراب کریں بھائی. نبی علیہ السلام کی اہل البیت کی تکلیف کو یاد کریں, انشاءاللہ صبر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا باجماعت نماز میں دوسری صف میں اکیلے کھڑے ہو کر مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ مجبوراً ہو جائے گی, اس صورت میں کہ اگر پہلی صف کے لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں, اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو آپ ان میں سے ایک کو پیچھے لے کے اکٹھا ساتھ کھڑا کریں. بہتر یہی ہے کہ صف میں 7 بندہ آپ کے کھڑا ہونا چاہیے. مبلغ ہونے کی شرائط قرآن و سنت کی روشنی میں, یعنی جو تبلیغ کرنے والا ہے, تو وہ تو خود بار شریعت میں لکھا ہے, اور باپا جانی بھی بتا رہے تھے کہ جو خود پڑھ کر اردو کتابوں سے بھی قرآن و سنت کے مسائل لوگوں میں بیان کر سکتا ہے تو وہ تبلیغ کر سکتا ہے. باپا جانی جو ہے وہ گجراتی زبان میں
8ویں میں اسکول انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, وہ بھی گجراتی زبان میں, اور اتنے بڑے بڑے علماء کے وہ پیر ہیں. ان سے پوچھو یہ اس کے مرید کیوں ہو؟ وہ کہتے ہیں جی بھائی پیر ہونے کے لیے تو کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی کے پاس ڈگری ہو, صرف انجینئر صاحب کے لیے شرط ہے ڈگری ہونا. تو وہ اعلیٰ, اور یہ بات ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ بھئی جو پیر ہے یا کوئی شیخ ہے, اگر وہ کتابوں سے علم حاصل کر لیتا ہے جو بنیادی علم ہے, تو وہ کسی کا شیخ بھی ہو سکتا ہے, استاد بھی. اور نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ہاں وہ آیت آنی چاہیے, یہ نہ ہو کہ آیت پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی المدد ثابت کر رہے ہو, اس طرح دی آیتاں نہ آنیاں ہون. تو اس کے تحت تو ان کے علماء بھی سارے فیل ہیں, وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتے, وہ قرآن و سنت کی تعریف کر رہے ہیں. تو مبلغ ہونے کے لیے کتاب و سنت کا بنیادی علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر پریکٹیکلی آپ کا گیٹ اپ بھی کوئی مبلغین والا ہونا چاہیے, تاکہ آپ جب بات کریں تو اس میں وزن ہو, کیونکہ سب کانٹیننٹ میں تو اگر آپ مسلمانوں والا اگر حلیہ نہیں رکھتے, جو بنیادی شرط ہے یہاں پہ, تو آپ کی دعوت نہیں سنی جائے گی. اور اللہ کو بھی یہی محبوب ہے, اللہ کی غیبی مدد ہوگی آپ کے ساتھ.